کریں گے, بتدریج اس کی قیمت بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایونچولی اس کو بند کریں گے. تو وہ جو ہم نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جس کی بعد میں ان نیگوشیشنز کے اندر بھی انہوں نے وہ کاغذ سامنے رکھے اور انہوں نے کہا بھائی یہ ہمیں حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے, یہ آپ کی ریاست نے کاغذ پہ سائن کیا ہوا ہے, اور جو ریاست نے سائن کر کے ہمیں دیا ہے ہم تو ان کو اس پہ اکاؤنٹیبل کریں گے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گیس کے ذریعے لوگ بجلی بناتے ہیں اس پہ 3,000 پہلے ان کو چارج کیا جا رہا تھا. واحد کیٹیگری جس میں پرائس تبدیل کی گئی ہے وہ یہ ہے جس میں بجلی بنانے کے لیے اگر آپ گیس استعمال کرتے ہوں تو وہ قیمت 3,000 سے بڑھا کے 3,500 کر دی گئی ہے. اس میں اصل مقدمہ کیا ہے؟ اس میں اصل مقدمہ یہ ہے بھائی کہ ایک ہی انڈسٹریل پارک میں آپ جاتے ہیں, آپ نے کئی انڈسٹریل پارک دیکھے ہوں گے, کراچی میں بھی دیکھے ہوں گے, لاہور میں بھی دیکھے ہوں گے. ایک ہی پارک میں اگر 200 فیکٹریاں ہوں تو صرف 20 کے پاس کیپٹیو پاور ہوتی ہے, اور 180 جو ہیں وہ کے الیکٹرک سے یا ہماری مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں, اور بنا سب وہی رہے ہوتے ہیں, دھاگا, سوتر, کپڑا. بیکاز ہمارے ملک میں زیادہ تر چیزیں جو بنتی ہیں وہ کموڈیٹیز ہیں, بہت زیادہ اسپیشلائزڈ پروڈکٹس ہم نہیں بناتے. بنائیں گے انشاءاللہ, اس طرف گامزن ہیں, مگر ابھی نہیں بن رہی. اب ایک اگر فیکٹری کا مالک سستی بجلی بنائے اور ایک فیکٹری کا مالک مہنگی بجلی بنائے, اور دونوں دھاگا, سوتر, کپڑا یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہوں, جوتا یا جو بھی چیز, تو جس کو مہنگی بجلی مل رہی ہے, ارے بھائی وہ تو اس کا دیوالیہ ہو جائے گا نا. تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جن میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بجلی گیس کے ذریعے اپنی فیکٹری میں خود بجلی کا کارخانہ لگا کے بجلی بنا سکیں, وہ تو سب برباد ہو جائیں گے. کیونکہ مارکیٹ میں تو دھاگا, کپڑا, سوتر اسی بھاؤ بکتا ہے جس بھاؤ بکتا ہے. ایک کی قیمت زیادہ ہے, ایک کی قیمت کم ہے, تو اس سے تو بہت بربادی ہوگی, اور بربادی ہوگی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کی, کیونکہ بڑی کمپنیوں کے پاس تو اپنی بجلی بنانے کی سہولت موجود ہے. تو آئی ایم ایف سے جو نیگوشیٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو بجلی جس بھاؤ گرڈ پہ ملتی ہے, یعنی جس بھاؤ آپ کو لیسکو یا فیسکو یا ہیسکو یا پیسکو یا کیسکو یا کے الیکٹرک آپ کو بجلی دیتے, گیس کا بھاؤ اتنا کر دیا جائے کہ دونوں کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے. یعنی جو جیتے یہ کھیل وہ اس وجہ سے جیتے کہ وہ کریٹو زیادہ ہے, وہ اس وجہ سے جیتے کہ اس نے زیادہ بہتر طریقہ کار سے دھاگا, سوتر, کپڑا, جوتا بنا رہا ہے. اس وجہ سے نہ یہ کھیل جیتے کہ اس کو گیس سستی مل رہی ہے اور بجلی سستی مل رہی ہے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ دونوں کی قیمت کو برابر کر دیا جائے. تو اس کی پہلی فیز میں تو گیس کی قیمت 3,000 سے 3,500 کر دی گئی ہے, اور اب انڈسٹری کی مشاورت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ طے کیا جائے گا کہ کتنی اضافی گیس کی قیمت ہونی چاہیے, جس میں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک لیوی لگائیں, وہ کتنی اضافی لیوی لگنی چاہیے جس کے بعد گرڈ سے جو آپ کو بجلی مل رہی ہے اور جو بجلی آپ خود بنا رہے ہیں دونوں کی قیمت یکساں ہو جائے. یہ پروسیس آج سے شروع کر دیا گیا ہے. کچھ کیلکولیشنز کی گئی تھی, ہم نے کہا بالکل نہیں, ایسے کام نہیں چلے گا. آپ تمام انڈسٹریلسٹ کو بلائیں, ان کی بات سنیں, جو آپ نے اسمپشنز کی ہیں ان کے سامنے رکھیں, اور جو بات وہ نہیں مانتے انہیں منوائیں, یا ان کی بات مانیں یا اپنی بات انہیں منوائیں, تاکہ اس کے بعد جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہو جس کے ذریعے ایک لیول پلینگ فیلڈ کھڑا ہو جائے, یعنی سب کی بجلی کی قیمت برابر ہو جائے. کچھ تجاویز ہیں ایسی کہ جناب خود بجلی بنانے کی قیمت اتنی زیادہ کر دی جائے کہ سب گرڈ پہ چلے جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ افضل طریقہ یہ ہے کہ سب کی قیمت برابر کرنے کی طرف جایا جائے, کسی کو بھی نہ نفع دیا جائے نہ نقصان دیا جائے. بہرحال یہ ہماری نیگوشیشن چل رہی ہے, انڈسٹری کی مشاورت کے ساتھ چلے گی, اور کچھ ہی ایک آدھ ہفتے کے اندر اندر ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے.
یہ جو گھریلو صارفین کو بالخصوص وہ طبقہ جس کو میں نے آپ کو کہا 64%، جو پیڑھی پہ بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے لیے، جو گھر والوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، بزرگوں کے لیے کھانا بناتے ہیں، ان کو ہم گیس کی قیمت تقریباً ایوریج 200 روپے کی دیتے ہیں، ایوریج. جبکہ قیمت جو ہے جو اوگرا نے ہمیں بتائی ہے وہ 1770 روپے ہے. یعنی 1770 روپے کی گیس جو ہے وہ ہم 200 روپے میں 64% لوگوں کو آن ایوریج دے رہے ہوتے ہیں. کچھ کی زیادہ ہے، کچھ کی اس سے بھی کم ہے. یہ تقریباً 150 ارب روپے کا فرق بنتا ہے، جو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کراس سبسیڈائزیشن کے ذریعے، یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کے گھروں میں بڑے بڑے چولہے لگے ہوئے ہیں، 3 4 گیزر لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے قیمت زیادہ وصول کر کے 4000 یا 3500 یا 3000، یعنی زیادہ قیمت ان سے وصول کر کے ان غریب لوگوں کو کراس سبسیڈائز کیا جائے تاکہ ان کی زندگی میں سہولت پیدا ہو سکے. اچھا نہیں لگتا ہمیں، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ سب کو سستی گیس دی جائے، مگر گیس ہمارے پاس ہے نہیں. جو ہے نہیں وہ ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ تو جو گیس نہیں ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر ہم LNG یعنی جو بین الاقوامی منڈی ہے اس سے ڈالروں میں گیس خرید کے لاتے ہیں. اس گیس کی قیمت 3500 روپے ہے. اب ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ جو ہم نے امپورٹ کی گیس وہ اس وجہ سے کی تھی کہ اس کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی. اب اس LNG کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ بجلی کے وہ میرٹ پہ نہیں آتی. بجلی بھی تو سستی بنانی ہے، تو بجلی والے وہ گیس نہیں لیتے. ہماری سوورن کمٹمنٹ ہے، ہم وہاں سے LNG خرید کے لاتے ہیں، کچھ دیتے ہیں بجلی والوں کو جنہوں نے پہلا وعدہ 600 کا کیا، پھر وہ 400 ہو گیا، پھر وہ 350 ہو گیا، اب کبھی وہ 180 لے لیتے ہیں، کبھی 300 لے لیتے ہیں. تو باقی ماندہ گیس جو ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں پھر چولہوں میں جلانی پڑتی ہے یا انڈسٹری کو دینی پڑتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی گیس LNG ہم چولہوں میں جلاتے ہیں یعنی مہنگی خرید کے سستی بیچتے ہیں، وہ ہر 6 مہینے کے بعد گیس کی اضافی قیمت میں آ جاتا ہے. تو میں نے جو آپ کو شروع میں بتایا کہ PDM کی حکومت میں 10,050 روپے تھی قیمت گیس کی، اور اب 1770 روپے ہو چکی، یعنی 70% اضافہ ہوا ہے. یہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہے اس اضافے کا. اس سے پہلے یہ فیصلہ نہیں تھا. یہ کیئر ٹیکر کی حکومت میں نئی ایک قانون بنا کہ آپ جتنی بھی گیس ڈائیورٹ کریں گے وہ 6 مہینے کے بعد گیس کی قیمت میں آ جائے گی. یعنی اگر آپ 3 کارگو 4 کارگو مہنگے خرید کے سستے بیچتے ہیں تو ان کا جتنا بھی فرق ہے وہ اگلی 6 مہینے کے بعد کی جو گیس کی قیمت ہے اس میں نیچرلی قانون کے تحت آ جائے گا. اس سے بہت سے فائدے ہوئے. ہمارا سرکولر ڈیٹ رک گیا. ایک نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ سوئی کمپنیز وہ کیا کہتے ہیں وہ اردو میں کہ تم روٹھے ہم چھوٹے، کہ اگر قانون بن گیا ہے کہ اضافی قیمت میں ڈل جائے گا تو گیس دبا دب جو ہے ڈائیورٹ کرنے کی شروع کر دی جائے. تو ہم ایک اس کے درمیان میں بیلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پہ بڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں کہ کوئی ایک سسٹم آف یونیفارم پرائسنگ. یعنی میں دوبارہ سے کہہ دوں، یہ بہت لیدے ہو جاتی جب میں یہ بات کرتا ہوں. صوبوں کو لگتا ہے شاید ہماری گیس ہم سے، بالکل نہیں. کسی صوبے کی گیس اس سے نہیں لی جائے گی. آرٹیکل 158 کا جیسے احترام کیا جا رہا ہے اسی طرح کیا جائے گا. لیکن ایک یونیفارم پرائسنگ سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو ڈائیورژن جو بار بار ہر 6 مہینے کے بعد بڑھتی ہے اور 1 سال 1.5 سال میں 70% بڑھ چکی ہے، اس میں یہ تھم جائے گی. تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ طریقہ کار فائنلائز ہو جائے گا ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو جائیں گے. ڈومین میں آتا ہو جس پہ کہ ہم انٹرفیئر کر سکیں، تو میں پھر ایک اس تاکید کے ساتھ کہ اس پہ بڑی سیر اصل گفتگو ہو چکی ہے، اس کو اب سمیٹتے ہیں بات کو. پہلے دوست نے بھی یہی، گھنڈرو صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی یہی کی، کوئی اور دوست بھی اس روز بھی بڑا ساروں نے کھل کے اس پہ بات کی تھی. تو انشاءاللہ العزیز کوئی یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ کوئی معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں. مل بیٹھ کے انشاءاللہ طے ہوگا. میں آئی ایم ویری پازیٹیو.
اس ٹائم تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے بڑی سنجیدہ لیڈرشپ ہے، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو، پریزیڈنٹ پاکستان ہو، کر دی گئی ہے اور ایک پروسیس شروع کر دیا گیا ہے جس میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ ہو جائے. بجلی جو آپ کو گرڈ سے ملتی ہے اور بجلی جو آپ خود بناتے ہیں اس کے مابین وہ بندش ہے جو ہم پہ پچھلی حکومت نے سائن کیا ہوا ہے. اب وہ اپنا ٹیکس لینے IMF آ گئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں. تو وہ ایک پروسیس شروع کر دیا ہے جو کچھ دن میں مکمل ہو جائے گا. کمرشل کی بھی پرائس نہیں بڑھائی اور کسی بھی اور کیٹیگری کی پرائس نہیں بڑھائی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ پیسے آئیں گے کہاں سے؟ تو بھائی ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے مختص کیے تھے نفع میں کمپنیوں کے تقریباً 100 ارب روپے. وہ 100 ارب روپے جو ہم نے کمپنیوں کے اندر نفع کی شکل میں مختص کیے ہوئے تھے اور ہمارا خیال تھا کہ ہم اس نفع بنا کے سرکولر ڈیٹ کو کم کریں گے، وہ 100 ارب روپے میں سے تقریباً مان لیں میرا خیال ہے 82 ارب روپے جو ہیں وہ یہ قیمت نہ بڑھانے کی مد میں عوام کو دے دیے جائیں گے، یعنی کروڑوں لوگوں کو دے دیے جائیں گے. اور کمپنیوں کا جو نفع ہے جس میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.